الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع حاصل کیا لیکن اس نے اس سے نفع نہ اٹھایا، یعنی کہ اس علم پر عمل نہ کیا۔ اللہ پاک ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین کے شمالی علاقے کنعان میں رہتے تھے۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزاج بچپن سے ہی بہت سادہ تھا۔ وہ نیک اور رحم دل انسان تھے، خود بھی نیکی کرتے، نیکی کا کام کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا نبی چنا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نوجوان تھے تو اپنے بڑے چچا کے پاس کچھ عرصے کے لیے شہر حران چلے گئے۔ ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی اولاد کو عظیم رتبہ ملنے کی خوشخبری دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چچا کے ہاں رہتے ہوئے ان کی بھیڑوں کی رکھوالی کرتے۔ اسی کام میں کافی عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو واپس اسی جگہ کو لوٹ جانے کا حکم دیا جہاں پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیویوں سے 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کو اپنے 11ویں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بڑے ہو کر اعلیٰ مقام ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے، یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ اب جو ان کے بیٹے دوسرے تھے وہ اس چیز کو ناگوار سمجھتے تھے کہ ہمارے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں، تو ان کو یہ ناگوار گزرا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ ایک جنگل کی طرف لے گئے اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینک کر واپس آ گئے اور ان کوئی قمیض پر خون لگا کر جب واپس آئے تو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے جھوٹ بولا اور ان کو وہ قمیض خون آلودہ دکھائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس چیز کا علم تھا کہ میرے بیٹے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب قمیض دکھائی، حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی، یعنی کہ جب انہوں نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعائیں اور سلامتی کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ وہ کئی سال تک دعائیں مانگتے رہے اور ان کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور جب یوسف انہیں دوبارہ ملے تو وہ مصر کے بادشاہ وزیر اعظم بن چکے تھے، اور ان کے حکم پر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر آ گئے۔ ان کے بڑے بیٹوں نے توبہ کی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، وہ نیک انسان بن گئے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کا خواب
سچ ہو گیا اور ان کی اولاد کو بڑا رتبہ مل گیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اگر آج یہ ایک سبق آموز جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے سنا اور جو میں نے پڑھا، ان سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اصل مقصد ہے کہ ان سے سبق حاصل کرنا۔ اب کئی سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ ناگوار سمجھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے پیار نہیں کرتا۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج کے معاشرے کا وزٹ کیا جائے تو بالکل ہمارے معاشرے میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے سے حسد کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو یعنی کہ بڑا سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ یہ حسد، تکبر، ریاکاری یہ گناہ کا کام ہے۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ کسی کو دیکھ کر، کسی کے کام کو دیکھ کر، کسی کے مکان کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر حسد کرنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گناہ پائے جاتے ہیں ان میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے تکبر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک جس کو چاہے اسی کو نواز دیتا ہے۔ اب جس کو اللہ پاک نے نوازا ہے ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی نوازے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اب ان کی طرح ہم بھی اللہ پاک سے مانگیں تو اللہ پاک ہمیں بھی نوازے گا انشاءاللہ۔ توکل کے ساتھ اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک نوازے گا۔ اللہ پاک کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کافروں کو دے رہا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے پیارے حبیب کو مانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا۔ جب ہم نماز پڑھیں گے اور ہم حسد تکبر سے بچیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں نوازے گا۔ ہم اپنے دل کو صاف کریں، کسی کے لیے برائی نہ رکھیں دل میں، تو جب ہمارے دل سے کسی کے لیے برائی ختم ہو جائے گی، ہر ایک کے لیے محبت ہوگی تو پھر انشاءاللہ اسی محبت کی برکت سے اللہ پاک ہمیں نوازے گا۔ اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ جس طرح کے پچھلے کئی ٹاپک میں ہم نے بچوں سے سوالات کیے تو آج پھر انشاءاللہ بچے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے پھر اسی حوالے سے کچھ سوالات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی کے جو آج کا ٹاپک تھا حضرت یعقوب علیہ السلام میں اسی کے حوالے سے انشاءاللہ ان بچوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ میں سب سے پہلے انشاءاللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ پاک نے ان کو اپنا نبی چن لیا تھا۔ اور یہ تھا کہ وہ کہاں رہتے تھے؟ فلسطین کے شمالی علاقے کینان میں رہتے تھے۔ شاباش ماشاءاللہ۔ جی آپ بتائیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بیٹے عطا کیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ شاباش ماشاءاللہ 2 بیویوں کے بعد۔ ماشاءاللہ جی۔ جی آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے سوتیلے بھائی کیوں جلتے تھے؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اسی طرح محبت، شوق اور ذوق سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کی خدمت اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ والدین بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اس نعمت سے یعنی کہ اس عبادت سے بھی بہت دور ہیں کہ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں اپنے والدین کی قدر اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان بچیوں کو اپنے والدین کے ساتھ گنبد خضرا کی حد نصیب فرمائے اور جو کوئی ہماری بہن بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں اللہ پاک ان کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ گنبد خضرا کی حد نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔